बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, इजी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस वीडियो में वी विल डिस्कस मल्टी आंसर फॉर लाइट्स आउट रिटन बाय एडवर्ड थॉमस। इससे पहले वाली जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ कवर किया है, मल्टी मटेरियल, कुछ यूनिक नोट्स आपके साथ शेयर किए थे। यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो लाजमी से वॉच करें। और कुछ देखना चाहते हैं मॉडर्न ऐसे शॉर्ट स्टोरीज़ के काफ़ी हेल्पफुल नोट्स अगर आप वाच करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको तमाम लिंक्स जो है वो अवेल हैं। और यहाँ पे ऊपर जो आई बटन है यहाँ पे भी आपको थोड़ी देर बाद जो है वो तमाम लिंक्स नज़र आ जाएंगे। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप जाके उन्हें लाजमी से एक दफ़ा वाच कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो इस वीडियो में हम इस पोएम का जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड मल्टी आंसर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप अच्छे से केयरफुली से सुनिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसे लाजमी से प्रेस करें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँचें। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने इकट्ठे किए हैं, बट आप भी जो है देखिएगा, पास पेपर्स में से भी देखिएगा। लेकिन इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड होगा वो मल्टी आंसर जो अभी शेयर करेंगे आपके साथ वो उन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा। आप उसे अच्छे से अगर विदाउट एनी मिस्टेक लिखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप इंशाल्लाह एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने पे मजबूर करेंगे। फर्स्ट है लाइट्स आउट, ये उसका नेम है बाय एडवर्ड थॉमस। डेवेल्स ऑन द पावर ऑफ स्लीप एक्सप्लेन, कि नींद की ताकत पर एक छोटा सा वक्फा, ये लाइट्स आउट जो है पोएम है, ये उसके लिए एक छोटा सा वक्फा है, उस पर रोशनी डालने के लिए, उसके लिए थोड़ी जो है उसकी फ़िलासफ़ी को एक्सप्लेन करने के लिए। सो आप इस बात को एक्सप्लेन करें, इसकी वजाहत करें। स्लीप इज़ मोर पावरफुल देन ऑल अदर पैशंस, के बाकी तमाम जज्बात जो है उनसे, जज्बों से सबसे पावरफुल ताकतवर जो है वो नींद है। ठीक है जी। हाँ, कोई पैशन जो है वो लव का पैशन है, कोई पैशन ऐसा है जो कि यानी कि स्वीट है, कोई बीटर है, बट तमाम से जो है वो नींद जो है ये पावरफुल है। इस चीज़ की एक्सप्लेन करें लाइट्स आउट की रोशनी में, यानी कि इस नज़म की रोशनी में। व्हाट डू मैनी रोड ट्रैक्स सिग्निफाइंग लाइट्स आउट, कि ये जो पोएम है इसमें कहा गया है कि रोड ट्रैक्स को यूज़ किया गया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से याद होगा, इसीलिए पहले पिछली वीडियो लाजमी से देखें या इस पोएम को खुद से पढ़ लें, इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह को, कि इसमें रोड ट्रैक्स जो है ये किस चीज़ को की अहमियत को वाज़े करते हैं, किस चीज़ को, उसकी सिग्निफिकेंस को बताते हैं। इन व्हाट वे इज स्लीपिंग, किस तरीके से नींद एन इक्विलाइजिंग फैक्टर, किस तरीके से नींद जो है ये एक मुसावी फैक्टर है, यानी कि एक मुसावी मुहर्रिक है, हरकत देने वाला है। यानी कि फॉर एग्जांपल इक्विलाइजिंग इस तरह से है कि कभी इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स में चला जाता है, कभी काफ़ी ज़्यादा बिटर्स में चला जाता है, यानी कभी काफ़ी ज़्यादा खुशियों में, कभी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में, कभी जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, जहनी दबाव का। तो जब इंसान सोता है, स्लीपिंग के अमल से गुजरता है, तो ये उसको इक्विलाइज कर देता है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है। जब वो उठता है तो उस वक्त बिल्कुल वो इक्विलाइजिंग उसकी सिचुएशन होती है। ठीक है जी, ना उसको परेशानी, फ्रेश होता है। व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द पोएट ऑन स्लीप, नींद पे शायर के व्यूज़, उसके ख्यालात क्या हैं। हाउ डज द पोएट कंपेयर इट विद फॉरेस्ट, कि जो शायर है वो इस नींद को जंगलों के साथ कैसे तशबीह देता है, जंगल के साथ कैसे तशबीह देता है। हाउ डज स्लीप पुट एन एंड टू आवर टायर्डनेस एंड मेक अस फ्रेश, कि नींद हमारे जो थकन है उसको कैसे ख़त्म करती है, एंड मेक अस फ्रेश, और हमें कैसे जो है वो तरोताज़ा और फ्रेश दोबारा से बनाती है। लाइट्स आउट रिटन बाय एडवर्ड थॉमस इज़ द लाइट ऑन द पावर ऑफ स्लीप इलेबोरेट, के ये जो नज़्म है, ये पोएम है, ये जो है नींद की ताकत, उस पर रोशनी है, इस चीज़ की वजाहत करें। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जो है मल्टी आंसर है आपके साथ, बिल्कुल शार्ट है, इजी है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। द पोएट सिंबलाइजेज स्लीप विद डीप एंड थिक फॉरेस्ट, के जो शायर है वो इस पोएम में जो है वो नींद को एक तशबीह देता है विद डीप, बहुत ही गहरे और बहुत ही घने जंगल के साथ। इट इज़ अ पावरफुल थिंग
نیند ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے. بیلوڈ فرام پول ٹو پول، یہ سرے سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی محبوب چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے. اٹ از اے باتھنگ پلیس آف وٹ، یہ عقل کے لیے سانس لینے کی جگہ ہے، یہ شعور کے لیے سانس لینے کی جگہ ہے. یعنی کہ انسان سارا دن چل چل کے کام کر کر کے لائک اے مشین، وہ ایک مشین کی طرح چل چل کے تھک چکا ہوتا ہے. اس کی عقل سوچ سوچ کے کام کر کے، ٹھیک ہے، پڑھائی لکھائی کر کے، یا کچھ بھی اس طرح کا کام کر کے ذہنی دباؤ جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک پیک پہ چلا جاتا ہے. تو اسے واپس آنے کے لیے، یعنی اس سٹریس کو دور کرنے کے لیے، اس دباؤ کو جو ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے نیند ایک باتھنگ پلیس ہے، یعنی سکھ کا سانس لینے کی جگہ ہے. دی بام آف وو، نیند جو ہے یہ غموں سے چھٹکارا ہے، غموں سے جو ہے وہ چھٹکارا ایک جس طرح ہوتا ہے اس طرح کی ایک چیز ہے. اٹ از اے گرین آئز لینڈ آفٹر اسٹارمی سیز، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفانی جو سمندر یا دریا وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جب طوفان آتا ہے تو طوفان میں لوگوں کو، یا اگر اس میں کوئی موجود ہوں، انہیں ایک جزیرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ جزیرہ گرین ہو تو انہیں بہت جو ہے وہ رہنے کے لیے وہاں پہ خوشگوار محسوس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نیند یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ ایک گرین جزیرہ ہے، ایک سبز جزیرہ ہے. آفٹر اسٹارمی سیز، ان طوفانی دریاؤں کے پاس، ان طوفانی سمندروں کے بعد، ٹھیک ہے جی. ریسٹ آفٹر ورک، یہ بہت زیادہ کام کرنے کے بعد ایک طرح کا آرام ہے. اینڈ ڈیتھ آفٹر لائف، اور زندگی میں تھک جانے کے بعد ایک موت کی صورت میں ملنے والا آرام اور سکون ہے. وین اٹ اوور پاورز، جب یہ ہیوی ہوتی ہے، آل دی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پیشنز، تمام مثبت اور منفی جذبات، سرنڈر ٹو اٹ، وہ اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، وہ اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں. اینڈ ون مسٹ لوز ہز وے ایز ویل ایز ہز کانشیسنیس، اور انسان جو ہے، یہ شخص جس پہ یہ طاری ہوتی ہے، جو اس کو سرنڈر کرتا ہے، وہ اپنا رستہ اس میں کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آگاہی، اپنی شعور جو ہے اپنا، وہ بھی اس میں کھو دیتا ہے. سلیپ کنکویر ایوری باڈی، یہ ہر شے پہ فتح حاصل، یعنی ہر شخص پہ، ایوری باڈی، ہر شخص پہ فتح حاصل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی خوش ہے، کوئی ناخوش ہے، کوئی بچہ ہے یا کوئی بوڑھا ہے، جب یہ آتی ہے، جس کو بھی آتی ہے اس پہ چھا جاتی ہے. دی پوئٹ کمپیئرز اٹ ٹو اے فارسٹ، شاعر اس کا موازنہ ایک جنگل کے ساتھ کرتا ہے، ایسا جنگل whose depths are not known، جس جنگل کی گہرائیوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس جنگل کا کنارہ کس طرف ہے، اس کا لیفٹ کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس کا رائٹ کہاں پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ ابھی اس جنگل کے درمیان ہے یا کسی سائڈ پہ دائیں ہیں بائیں ہیں. ٹھیک ہے جی. سو نیکسٹ ہے مین ہیز نو کنٹرول اوور اٹ، انسان کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا. اٹ ہیز این الرننگ پاور، یہ ایک فریب ڈالنے والی، دل فریبی ڈالنے والی، یعنی کہ جس طرح جیسے ہی یہ آتی ہے تو ایک عجیب قسم کے اس میں جو ہے وہ فریب ڈالتی ہے کہ انسان اس کا جو ہے اس کے فریب میں آ کے اسی کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ سو جاتا ہے. ایٹ دس پلیس، اس جگہ پر، لو، ڈسپیئر اینڈ ایمز فنش، محبت، مایوسی اور مقاصد، خواہشیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آل پلیئرز اینڈ ٹربلز ویدر دے آر سویٹ اور بیٹر اینڈ ان اٹ. ٹھیک ہے جی، تمام قسم کی خوشیاں، تمام قسم کی جو مصیبتیں ہیں، خواہ وہ میٹھی ہیں یا تلخ ہیں، شیریں ہیں یا تلخ ہیں، اینڈ ان اٹ، اس پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی نیند میں جب انسان جاتا ہے تو وہ نیند میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. نو انٹرسٹنگ بک، نو بیوٹیفل فیس، نہ ہی کوئی دلچسپ کتاب، نہ ہی کوئی خوبصورت چہرہ، کین کیپ اے مین اوے فرام اٹ، جو کوئی بھی ایسی دلچسپ کتاب ہے، نہ ہی کوئی ایسا خوبصورت چہرہ ہے جو انسان کو اس سے دور کر سکے. ان دس سویٹ اینڈ سمپل پوئم، اس خوبصورت، میٹھی اور سادہ نظم میں، دی پوئٹ ٹیلز اس، ہمیں شاعر بتاتا ہے، دیٹ سلیپ اور ڈیتھ، نیند یا پھر موت. جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس کے تھیم
تھیم کو ڈسکس کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دونوں چیزوں کے ریلیٹڈ ہے، سلیپ کے ریلیٹڈ بھی ہے اور ڈیتھ کے ریلیٹڈ بھی ہے. آپ جس حوالے سے کوشچن آپ کو کیا گیا ہے آپ اس کو دیکھتے ہوئے، اسی لیے آپ کے ساتھ کوشچن ٹرانسلیشن کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں کہ آپ اس کی نیچر کو لازمی سے سمجھا کریں. ہمیں بتاتا ہے دیٹ سلیپ کے نیند یا موت از اے پاورفل سپر نیچرل کریکٹر، یہ ایک بہت ہی طاقتور ما فوق الفطرت کردار ہے، یعنی کہ جو فطرت طبی چیزوں سے ہٹ کے ہے، روٹین کی چیزوں سے ہٹ کے ہے. وچ میکس آل پرسنز ایکول، جو تمام انسانوں کو ایکول بناتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایکولائزنگ فیکٹر کا بھی کوشچن تھا، ان کو برابر بناتا ہے. یعنی یہ کوئی انسان غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کنٹری کا ہے یا کسی اور کنٹری کا ہے، یہ تمام انسانوں میں یہ ایک ایکول یا یہ ایک کامن فیکٹر ہے، یہ ایک قدر مشترک چیز ہے. اینڈ اٹ از اے ڈیلائٹفل ہائیڈنگ پلیس فار آل ویئری مین. یہ مجھے امید ہے آپ کو آلریڈی یاد ہوگا کیونکہ کافی جگہوں پہ یہ یوز ہو چکا ہے کہ یہ جو نیند ہے یا موت ہے، یہ بہت ہی ایک اچھی چھپنے کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ویئری مین ہیں، جو کہ تھکے ماندے ہیں. تھکے ہوئے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی چھپنے کی جگہ ہے. سو یہ آپ کا ملٹی آنسر تھا. کوٹیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور لائف از بٹ اے بریف کریک آف لائٹ بٹوین ٹو ایٹرنیٹیز آف ڈارکنیس. ہمیشگی کے دو اندھیروں کے درمیان، ہمیشگی کے دو اندھیروں کے درمیان لائٹوں کا کریک ہونا، یعنی روشنیوں کا پھوٹنا، روشنیوں کا واضح طور پہ آنا، یہی ہماری زندگی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی دو اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک پیدا ہونے سے پہلے بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد، مرنے کے بعد بھی اندھیرا ہوتا ہے. اس کے درمیان کیا ہوتی ہے زندگی، اسے روشنی کے ساتھ ڈیتھ اینڈ لائف کا جو ہے فلاسفی ہے. اسی طرح جو ہے وہ نیند کا بھی ہے کہ دو اندھیرے ہیں. ایک جب انسان جس وقت سویا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اندھیرا ہے، جب اٹھتا ہے روشنی آتی ہے، اور پھر جب سوتا ہے تو پھر اندھیرا آتا ہے. تو بیسیکلی یہ اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ ملٹی آنسر تھا. کچھ اوپر کوسچن تھے، اب نیچے بھی کچھ کوسچنز ہیں، آپ انہیں دیکھیں، پاؤز کر کے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور انہیں سمجھیے گا. اوپر والے ملٹی آنسر کے ساتھ ہی صرف ایک دو لائن جو ہے اس کو چینج کر کے اسے بھی آنسر کیا گیا. میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی ساری ہیلپ فل ہوگی. آپ اچھے سے اسے پریپیئر کریں. اگر آپ کوئی مسٹیک اس کو لکھنے میں نہیں کرتے، کوئی بھی کوشچن اگر پیپر میں آتا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایگزامینر اچھے نمبر نہ دے کے جائے. انشاءاللہ اچھے نمبر دے کے جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس چیز کی گارنٹی دیں کہ آپ وداؤٹ اینی مسٹیک اس کو لکھیں گے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.